بسم اللہ الرحمن الرحیم 9 محرم الحرام دن کے حالات۔ 9 محرم عصر کے وقت میدان کربلا میں لشکر شام کی نقل و حرکت بڑھ گئی اور عمر ابن سعد امام حسین علیہ السلام کے خلاف خود جنگ کے لیے تیار ہوا اور اپنی فوج کو بھی جنگ کے لیے تیار ہونے کا حکم دے دیا۔ اس نے اپنی فوج میں اعلان کروایا کہ اے خدا کے لشکریوں، سوار ہو جاؤ کہ میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ عمر ابن سعد کا یہ فرمان سن کر لشکر اپنی اپنی سواریوں پر سوار ہوا اور جنگ کے لیے تیار ہو گیا اور لشکر میں شور اور ہنگامہ برپا ہو گیا۔ ادھر امام حسین علیہ السلام اپنے خیمے کے سامنے اپنی تلوار پر ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ اسی اثنا میں آپ علیہ السلام کی آنکھ لگ گئی۔ آپ علیہ السلام کی بہن حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے لشکر کوفہ میں شور و غل کی صدائیں سنی تو بھائی کے قریب آئیں اور کہا، بھائی جان، کیا آپ قریب تر آنے والی صدائیں سن رہے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے سر اٹھا کر فرمایا، میں نے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا، بہت جلد تم ہمارے پاس آؤ گے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے لشکر کے علمدار حضرت عباس علمدار سے فرمایا، اے عباس، میری جان فدا ہو تم پر، اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ان کے پاس جاؤ اور پوچھو کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور کس لیے آگے بڑھ آئے ہیں۔ حضرت عباس علیہ السلام زہیر ابن قین اور حبیب ابن مظاہر سمیت 20 سواروں کے ہمراہ دشمن کی فوج کے قریب پہنچے اور ان سے پوچھا، کیا ہوا ہے اور تم چاہتے کیا ہو؟ انہوں نے کہا، امیر کا حکم ہے کہ ہم آپ سے کہہ دیں کہ یا بیعت کرو یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو حضرت عباس علمدار نے کہا، تم یہیں ٹھہرے رہو، میں امام علیہ السلام کی خدمت میں جا کر عرض کرتا ہوں، جو کچھ جواب میں ارشاد فرمائیں گے میں تمہیں بتا دوں گا۔ وہ مان گئے۔ چنانچہ حضرت عباس علمدار اکیلے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ انہیں صورتحال سے آگاہ کریں۔ امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس سے فرمایا، میرے بھائی عباس، تم ان لوگوں کی طرف پلٹ کر جاؤ اور اگر ہو سکے تو ایک رات کی مہلت لے لو تاکہ آج کی شب ہم اپنے رب کی بارگاہ میں نماز ادا کریں اور دعا و استغفار کریں، کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ مجھے نماز، تلاوت قرآن، کثرت دعا اور استغفار سے بڑی محبت ہے۔ ادھر حضرت عباس علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے اور ادھر ان کے ساتھیوں حبیب ابن مظاہر اور زہیر ابن قین نے بھی موقع سے فائدہ اٹھا کر ابن سعد کی سپاہ کے ساتھ گفتگو کی اور انہیں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ اس طرح وہ ابن سعد کے سپاہیوں کی پیش قدمی کو بھی روک رہے تھے۔ ابوالفضل العباس علمدار دشمن کے سپاہیوں کی طرف آئے اور امام حسین علیہ السلام کی درخواست ان تک پہنچا دی اور ان سے ایک رات کی مہلت مانگی۔ عمر ابن سعد نے توقف کیا، لیکن عمر ابن حجاج نے کہا کہ اگر یہاں ترک اور دیلم کے غلام بھی ہوتے تو ہم ان کی بات قبول کر لیتے، اور یہ تو اولاد پیغمبر ہیں، ہم ان کی بات کو قبول کرتے ہیں۔ عمر کی یہ بات لشکر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور سب نے عمر کی رائے کو پسند کیا اور کہا کہ ہم عرب ہیں اور ہمارے لیے بہت ننگوار ہے کہ اولاد پیغمبر ہم سے مہلت مانگے، امان طلب کرے اور ہم مہلت نہ دیں۔ عمر ابن سعد نے جب یہ حالات دیکھے تو کہا کہ عامر ابن حجاج کی رائے ٹھیک ہے، ہم حسین کو آج رات کی مہلت دیتے ہیں۔ اسی دن امام حسین علیہ السلام اور آپ کے خاندان اور اصحاب و انصار کے قیام کا محاصرہ کیا گیا۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے، اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔